الہام کی کتنی اقسام ہو گئی؟ پہلی وحی جلی، دوسری وحی خفی، تیسری اچھے خواب اور چوتھے الہام۔ الہام ہے یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسانوں کو ہدایات ملتی ہیں ان کی تقریباً 3 یا 4 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے وحی جلی، یعنی کہ باقاعدہ طور پہ اللہ تعالیٰ کا قاصد بن کے فرشتوں کے سب سے ایلیٹ فرشتوں میں سے بھی ان کے افسر اعلیٰ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے قاصد بن کے باقاعدہ طور پہ کسی بشر کے پاس آئیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو دے کر واپس چلے جائیں، یہ تو ہے وحی جلی۔ ٹھیک، اس کی دوسری قسم ہے وحی خفی، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام سم ٹائمز آتے ہیں انبیاء کے پاس لیکن ان کے دل میں بات ڈال کے چلے جاتے ہیں، یا براہ راست اللہ تعالیٰ خود ان کے انبیاء کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ جو جن انسانوں کے پاس دنیا میں فرشتہ وحی آتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، وہ دنیا کے اندر VIPs ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسپیشل ہیں وہ اس دنیا میں، جن کو انبیاء کہا جاتا ہے۔ اس کی تیسری قسم ہے اچھے خواب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اچھے خواب ہیں وہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، یعنی کہ جو الہام ہوتا ہے یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور میری امت میں یہ قیامت تک رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ وحی جو ہے یا نبوت جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ تو تیسری اس کی قسم ہے خواب میں اللہ تعالیٰ کا کسی کو کوئی اشارہ دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب جو ہوتے ہیں وہ شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جو کوئی اچھا خواب دیکھے اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جو کوئی برا خواب دیکھے تو پہلی چیز جو بتائی اس میں یہ کہ نمبر 1 کسی کے ساتھ اس کا ذکر نہ کرے، نمبر 2 جیسے ہی برا خواب دیکھنے کے بعد انسان کی آنکھ کھلے اور اس کو یاد ہو کہ میں نے برا خواب دیکھا تھا تو وہ اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے، اور نمبر 3 وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ لے اس برے خواب کے شر سے، یعنی کہ وہ کہے اعوذ باللہ من شرہا، اعوذ باللہ من شرہا، اعوذ باللہ من شرہا، یہ 3 مرتبہ کہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کروٹ بدل کے سو جائے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ خواب وقوع پذیر نہیں ہوگا۔ تو یہ برے خواب کی طرف سے اشارہ ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز چھوٹی سی وضاحت ہے، وہ آج کل کے دور کے حساب سے ضروری ہے کرنا، کیونکہ آج کل جو ہے وہ ہماری زیادہ تر جو مصروفیات ہیں وہ موبائل کے ساتھ ہوتی ہیں یا کمپیوٹر کے ساتھ ہوتی ہیں، جس میں ہمارے ینگسٹرز یا بچے جو ہیں ایون کہ مرد و خواتین بھی وہ زیادہ تر فلمیں، ڈرامے، گیمز اور ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں، واٹس ایپ، چیٹ اور یہ ساری اس طرح کی چیزیں جو ہیں انوالو ہوتی ہیں، جس میں بہت زیادہ جھوٹ کا عنصر جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو ایسے میں پھر جو سارے دن کی ہماری ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سم ٹائمز رات کو خواب میں بھی وہی ساری چیزیں آگے پیچھے ہو کے چل رہی ہوتی ہیں، اس سے کچھ چیزیں اچھی بھی بنتی ہیں، کچھ چیزیں بری بھی بنتی ہیں، کچھ خیالات اچھے بھی آتے ہیں، کچھ خیالات برے بھی آتے ہیں۔ تو ایسے میں پھر چیزیں گڈ موڈ ہو جاتی ہیں کہ انسان کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ اب یہ جو میں نے کوئی اچھا خواب دیکھا ہے وہ میرے اپنے خیالات تھے جو آگے پیچھے ہو کے آئے ہیں، جو دن رات میں ہم لوگ وہ دیکھتے رہتے ہیں، پکچرز دیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ پہلے دور میں یہ پکچر سین تو ہوتا ہی نہیں تھا، جو ریالٹی لائف ہوتی تھی بس وہی ہوتی تھی، اور اسی کے حساب سے لوگ نارملی چلتے تھے۔ لیکن آج یہ پکچر سین اتنا ہو گیا کہ ایک ٹائم میں یا ایک دن میں ہی آپ لوگ جو ہیں وہ سینکڑوں پکچرز اپنے مائنڈ کے اندر ان کو لے لیتے ہیں، آپ کا برین ان کو ریسیو کر لیتے ہیں اپنی آنکھوں کے ذریعے۔ اگر سارا دن آپ موبائل پکڑ کے بیٹھے رہیں، آپ کمپیوٹر پہ بیٹھے رہیں، آپ اس طرح کی ٹی وی کے آگے بیٹھے رہے ہیں، تو کتنی پکچرز جو ہیں وہ آپ کا مائنڈ کیچ کر جاتا ہے۔ تو اب سوتے ہوئے آپ تھک کے سوئے ہیں اور سوتے ہوئے میں وہی پکچرز کچھ سینز آگے پیچھے ہوا کہ وہ آپ کے خواب بن کے آ گیا، تو اب آپ کہیں شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کوئی اشارہ ہوا ہے۔ تو اب اس میں پھر تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ یہ پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ ہے، یا پھر یہ کہ اپنے ذہنی خیالات ہیں، یا پھر واقعی یہ کوئی برا خواب جو ہے یہ کوئی وقوع پذیر ہونے والا ہے، یا پھر یہ ہمارے ذہنی خیالات تھے۔ تو یہ چیز آج کے دور میں تھوڑی سی اس میں ایڈیشن ہو گئی ہے۔ بہرحال یہ الہام جو ہے اس کی چوتھی قسم یہ ہے، اور اس کو باقاعدہ اردو میں بھی الہام ہی کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کے دل میں براہ راست بات ڈال دینا اپنے کسی فرشتے کے ذریعے سے۔ جیسا کہ ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں اپنی لائف کے اندر اور اچانک سے ہمیں کو خیال آتا ہے میں ایسے نہیں اگر ایسے کر لوں تو، اور ہم ویسے کرتے ہیں وہ کام اچھا ہو جاتا ہے، ہم بعد میں سوچتے ہیں کہ کتنا اچھا خیال آیا تھا، وہ میں نے کام اچھا کر لیا۔ تو وہ جو اچھا خیال آیا تھا نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو الہام کہتے ہیں۔ لہامہ یعنی کہ چپکے سے بات دل میں اس فرشتے نے اتار دی کہ یہ صحیح ہے، یہ کر لو، یہ غلط ہے، اس طرف کو نہیں جاؤ۔ اور سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے، اس کی دوسری جو ٹائپ ہے جس کو وسوسہ کہا جاتا ہے،
वो शैतान डालता है कि हम कोई काम करने लगते हैं या कहीं पे जाना होता है या कोई भी हम एक्टिविटी करने लगते हैं तो हमारे दिल में आता है कि नहीं ऐसे कर लो। हम नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं और वो एक्शन कर लेते हैं और उसका जो बैड रिजल्ट बाद में शो होता है तो फिर हम कहते हैं ओहो ये उस टाइम मेरे जहन में ख्याल आया था, मैंने ये काम कर लिया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो वो जो ख्याल आया था वो ख्याल किसने डाला था, उसको वसवसा कहते हैं। वसवसा उस ख्याल को भी कहते हैं जो बार बार डाला जाए, मतलब बुराई का ख्याल आ रहा है लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, हर थोड़ी देर के बाद, हर थोड़ी देर के बाद, हर थोड़ी देर के बाद, उसको भी कहते हैं कि शैतान की तरफ से वसवसा है। तो इल्हाम की कितनी इकसाम हो गई, पहली वही जली, दूसरी वही खफ़ी, तीसरी अच्छे ख्वाब और चौथे इल्हाम, और इल्हाम की आगे फिर दो टाइप्स